دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا. یہ 3 آٹوگراف میں نے زندگی میں لیے ہیں. وسیم اکرم، وقار یونس، معین، یعنی یہ جس طرح آپ حضرات بیٹھے ہوئے نا، مطلب اتنی محفلوں میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کبھی ذہن میں خیال بھی آیا ہو کہ ان سے آٹوگراف لے لو یا تصویر کھچا لو. تیسرا کس سے لیا؟ ایک تو اس سے لیا ہے. ٹوٹل 2 سے، ٹوٹل 2 سے. 3 لیے. 3 لیے. عمران خان سے 2 دفعہ لیا، 2 دفعہ لیا آٹوگراف. احمد فراز کا تو خیر اس میرا اپنا ذاتی رائے ہے، کوئی پسندیدہ جی حد نہیں ہوتی. 2 مختلف چیزیں ہیں، ایک شاعری ہے اور ایک الفاظ کوائن کرنا ہے، زبان کو رچ بنانا ہے. یہ 2 مختلف چیزیں. شاعری ایک الگ چیز ہے. اگر آپ زبان کی ترویج کی اگر بات کریں گے تو 3 لوگوں نے ریپریزنٹ کیا ہے: میر، ذوق، جوش. غالب کہیں نہیں آتا. زبان نہیں، ابھی ہم زبان کی بات کر رہے ہیں. میر، ذوق، جوش. اگر شاعری کی بات کریں گے تو یوں تو بے دل بھی ہے اور فلانا بھی ہے اور عرفی بھی ہے اور کلیم بھی ہے، لیکن ویسے جو شاعری کی اگر آپ بات کریں گے تو در حقیقت غالب، اقبال، احمد فراز، اور یہی 3 ہیں. اس احمد فراز شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ظریف بڑا تھا. اس کے اندر اس سے 92 میں سعودی عرب میں مشاعرہ تھا، اور مشاعرے کے بعد ہم ان کے ہوٹل جا رہے تھے، وہ میریڈین میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو ان کو ڈراپ کرنے ہم جا رہے تھے. تو آگے ہماری ایک گاڑی تھی، تو وہاں پر جو نمبر پلیٹ ہوتی ہے گاڑیوں کی، وہ عربی میں اس کے وہ ہوتے ہیں، ایک جیسے یہاں ABC ہے، حروف تہجی سے وہ نمبر پلیٹ. تو اس پہ لکھا ہوا تھا الف، رے، بے، اور جو بھی گاڑی کا نمبر تھا. تو احمد فراز دیکھتے دیکھتے کہنے لگی یار ان عربی جاہلوں کو عرب تک لکھنا نہیں آتا. ہاں تو بڑا ظریف. آپ یہ جو بات کر رہے تھے نا اشفاق احمد صاحب کی، اشفاق احمد صاحب کے زمانے میں نا ان کے ارد گرد ان کے کچھ دوست تھے، وہ سارے ہی اپنی جگہ پر نابغہ روزگار تھے. یہ پورا ایک گروپ تھا ان کا. اشفاق احمد صاحب، بانو قدسیہ صاحبہ، قدرت اللہ شہاب، ممتاز مفتی، اور ایک جو ہے نا انڈر ریٹڈ آدمی ان میں، وہ ہیں بشرا انصاری کے والد، اقبال کیا نام؟ جن کا نام تھا احمد بشیر. احمد بشیر. جی. اور احمد بشیر ان سب کے ساتھ تھے، لیکن وہ ان کو لوگوں نے اتنا پہچانا نہیں جتنا ہے. اور میں آپ سے نا یہ درخواست کروں گا کہ ان کا ایک ناول ہے جس کا نام ہے دل بھٹکے گا. دل بھٹکے گا. اور یہ ناول جو ہے اردو سمجھنے اور بولنے والوں کے لیے ناگزیر ناول ہے. اس کا پڑھنا بالکل ناگزیر ہے. آپ وہ پڑھیں گے نا، اس عہد کی پوری ادبی، سیاسی اور صحافتی تاریخ جو ہے وہ اس کتاب میں ہے درج. اور وہ ناول ایسا ہے کہ میں تو اس کو نا جیسے ٹیکسٹ بک ہوتی ہے نا 2-3 دفعہ پڑھ چکا ہوں، ورنہ ایک ناول کو بعد میں ایک دفعہ ہی پڑھتا ہے. تو یہ سارے کے سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پر، مثلا وہ کیمونسٹ تھے، ان لوگوں کا مذہبی رجحان تھا بہت زیادہ، اور پھر یہ تصوف وغیرہ میں چلے گئے، تو وہ اپنے نظریے پر آخری وقت تک قائم رہے. انہوں نے اپنی ذاتی جائیداد کبھی نہیں بنائی، 1 انچ بھی زمین نہیں لی. آخر میں اپنے بیٹے کے گھر کے اندر ایک کرائے کے کمرے میں رہتے تھے، اور انہوں نے اپنے نظریات پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا. آپ میری تصحیح کیجیے گا اس بارے میں، مجھے ویلیڈیٹ کیجیے گا. میں نے جو پہلی دفعہ سنا تھا نا، یہ اشفاق احمد صاحب اور بانو قدسیہ، انہوں نے اس میں جب پاکستان ٹیلی ویژن، جب یہ سو کالڈ سوشل میڈیا، ٹی وی تھا نا اس وقت، سوشل میڈیا، جو ڈرامے اور جو انہوں نے لکھا سائیں اور سائیکیٹرسٹ اور اس طرح کے ڈرامے، تو مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ میں نے انہیں یہ کہتے سنا تھا کہ آئندہ کا ادب جو ہے وہ یہ ڈرامے ہوں گے. دیٹس واٹ آئی ریمبر. اصل میں جو اشفاق احمد صاحب کا یہ کانسیپٹ ہے نا، یہ من چلے کا سودا جیسے تھا، اور اسپرچویلٹی کو سائنس کے ساتھ کو ریلیٹ کرنا اور کہنا کہ فزکس کے راستے سے ہی میٹا فزکس آئے گی، یہ ایکچولی ویسے وہ بہت بڑے آدمی ہیں، مجھے اس سے نہیں، لیکن یہ ان کا انڈیجنس آئیڈیا نہیں تھا. اس آئیڈیا کو بہت پہلے بہت سارے لوگوں نے ایکچولی بیان کیا ہوا ہے، اور یہ وہاں سے چربا تو لفظ ذرا برا ہے، میں نہیں کہتا،
لیکن یہ انہوں نے بہرحال ایکنالج کیے بغیر کہیں اور سے اخذ کیا انفلوئنس. اچھا اخذ کیا تھا. اس میں ایک کتاب ہے, وہ پاکستان میں تو بین ہے, یہاں مل جائے گی آپ کو, اس کا نام ہے بدھا دی آئنسٹائن. تھی بین, اب شاید نہ ہو, وہ ہے بدھا دی آئنسٹائن. اور یہ گرو رجنیش کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اچھا گرو رجنیش کے باقی نظریات کو آپ ایک طرف کیجئے, لیکن اس کتاب میں ایکچولی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس دنیا کی جو انتہا ہے یعنی ترقی کی اور خوشحالی کی تب ہوگی جب بدھا آئنسٹائن کی زبان بولے گا اور آئنسٹائن بدھا کی زبان بولے گا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ درویشوں میں سے سب سے پہلا سائنسدان بدھا تھا اور سائنسدانوں میں سے سب سے پہلا درویش آئنسٹائن تھا. تو ان کی دونوں کی جو لینگویج تھی وہ اوور لیپ کرتی ہے اس کے. تو اس کانسیپٹ کو پھر بدھا دی آئنسٹائن پر کیا. اور من چلے کا سودا میں بعض ڈائلاگ ایسے ہیں جو حرف بہ حرف بدھا دی آئنسٹائن کی کاپی ہے, اور وہ کتاب پاکستان میں اس وقت اویلیبل نہیں تھی جس وقت یہ من چلے کا سودا. تو ان سے کریڈٹ تو خیر کوئی نہیں لے سکتا, آخر انہوں نے ایک بہت زبردست وہ ایک فنکارانہ ایک شاہکار کریٹ کیا ہے من چلے کا سودا. لیکن یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ آئیڈیا ایکچولی انڈیجنس ان کا آئیڈیا نہیں ہے, یہ آئیڈیا بدھا دی آئنسٹائن سے ڈرائیو کیا گیا ہے. تو یہ واصف حسین واصف صاحب کے بارے میں کیا خبر ہے صاحب؟ یہ ان کے بعد کا دور ہے. واصف صاحب تو اسی دور کے ہی ہیں. تو پہلے کے ہیں بلکہ تھوڑا پہلے کے. جی واصف صاحب بہت ایک بہت ہی اعلیٰ انسان تھے, فقیر مند انسان تھے. ان کی اپنی زندگی بھی اسی طرح گزری, اور وہ مجھے بہت ہی محرومی ہے کہ میں ان سے کوئی نیاز مندی نہیں ہو سکی. جی, لیکن یہ کہ وہ بہرحال زندگی کے بارے میں ان کا ایک کانسیپٹ ہے جو کہ سادگی کا اور متانت کا اور ایکچولی تو اپنے آپ کو مٹا دینے کا ایک کانسیپٹ ہے, وہ جو ہمارے صوفیہ کرام کا کانسیپٹ ہے. تو اس کانسیپٹ کے اوپر وہ فالو کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ملتان مفتی صاحب کا ذکر کیا, کتاب رام کی میں نے پڑھی, جی اس میں زبان اور